تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت فرمائی، پھر ان کے لیے جان دینا آسان ہو گئی۔ تو یہ عظیم معرکہ غزوہ بدر کا یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا۔ اسی مناسبت سے چند معروضات آپ کی گوشت گزار کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ 3-4 دن کے بعد اعتکاف بھی شروع ہونے والا ہے، تو اعتکاف کی مناسبت سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو مختصراً غزوہ بدر کے محرکات و اسباب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں اور جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، کفار اور سرداران مکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے صحابہ پر سخت جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ مکہ چھوڑیں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ، آپ کا سفر تو سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ تھا، اور صحابہ کرام بھی اپنے طور پر ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ کی طرف چلے گئے۔ اور جب صحابہ کرام اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف گئے، تو کفار نے مسلمانوں کے مالوں کے اوپر بھی قبضہ کیا، مکانوں کے اوپر بھی قبضہ کیا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے، وہاں مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھ کر یہ کفار مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنا شروع کر دی، اور چنانچہ ان کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام کی طرف گیا، اور تجارت کے اندر جو بھی انہیں کمائی ملتی تھی، جو بھی منافع ملتا تھا، تو اس کی رقم یہ مسلمانوں کے خلاف لگاتے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے کفار موجود ہیں کہ جن کی پروڈکٹ ایسی ہیں، ایسی مصنوعات ہیں کہ جن کو وہ مارکیٹ کے اندر مختلف ممالک کے اندر بیچتے ہیں، اور اس کا جو منافع ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس دور کے اندر بھی ہوتا تھا، یہ آج کے دور کے اندر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کی طرف گیا، اور وہاں سے کامیابی کے ساتھ، منافع کے ساتھ واپسی کا رخ اختیار کیا، اور واپسی چونکہ ملک شام سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں تقریباً 120-30 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام بدر ہے، وہاں سے ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف انہوں نے جانا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان تجارتی ساز و سامان کے ساتھ، منافع کے ساتھ جو ہے وہاں سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہے، اور اس کا گزر جو ہے مقام بدر سے ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس بات کو رکھا، تو صحابہ کرام نے فوراً کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، جیسے آپ کا حکم ہوگا اس حکم کی تعمیل کے لیے، حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم وقت جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابہ کرام تیار ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوئے اور اس پر اطمینان کا اظہار فرمایا، ادھر سے ابو سفیان کو پتہ چلا، ابو سفیان کو پتہ چلا کہ ہمارے اس قافلے کے اوپر تعاقب کرنے کے لیے، حملہ آور ہونے کے لیے مسلمانوں نے تہیہ کر لیا ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی ایک بندہ جس کا نام تھا زمزم غفاری، اس کو بھیجا کہ جاؤ مکے والوں کو اطلاع دے دو، مکے والوں کو بتلاؤ کہ مسلمان جو ہے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمارے جو تجارتی قافلہ ہے اس کو لوٹنے کے لیے وہ اظہار کیے ہوئے ہیں، تو لہذا مکے والوں سے کہہ دو کہ وہ ہماری مدد کو پہنچے۔ ادھر جو ہے
زمزم غفاری یہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا اور اس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، کپڑوں کو پھاڑا، اپنی سواری کو زخمی کیا۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ بہت سخت معاملہ درپیش ہے، کیونکہ یہ خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، تاکہ بہت بڑی بات ہے، انہونی بات ہے۔ مکہ والوں نے پوچھا کہ زمزم غفاری کیا بات ہے کہ یہ گریبان اور کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، سواری زخمی ہوئی ہے، کوئی خیریت تو ہے نا؟ نے کہا خیریت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ ابو سفیان اور تجارتی ساز و سامان جو لے کر، منافع لے کر جو آ رہا ہے مکہ کی طرف، محمد اور اس کے ساتھی جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے وہ مشورہ کر رہے ہیں، اور حملہ آور ہونے کے لیے انہوں نے منظم جو ہے پلان تیار کر لیا ہے۔ تو لہذا اگر تم نے آج مدد نہ کی نا تو پھر تمہارا مال بھی چلا جائے گا اور تمہارے افراد بھی ضائع ہو جائیں گے۔ سارے مکہ کے کفار اور سردار اکٹھے ہو گئے، اور ابو جہل سب سے پیش تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کی اتنی جرت کہ وہ ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ آور ہو؟ تو فوراً اس نے تہیہ کیا اور کہہ دیا کہ کسی بھی صورت میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھیں گے، مسلمانوں کا قلع کما کریں گے، مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ لیکن اسے کیا پتا تھا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے، جسے اللہ رکھے اس سے کون چکھے، اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرے کون اس کو ضائع کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حافظ و حفیظ ذات ہے، وہ حفاظت کرنے والی ذات ہے، اور جب وہ حفاظت کرنے پہ آئے پوری دنیا کے لوگ ہلاکت پر جمع ہو جائیں، خدا کی قسم وہ کسی کو ہلاک تو کیا اس کا بال بھی بنکا نہیں کر سکتے۔ اور وہ کہنے لگے ہم مسلمانوں کا قلع کما کریں، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں۔ جس طرح آج کے کفار بھی بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ مسلمانوں کو للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ چند لوگ ہیں، یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے۔ لیکن وہ مسلمان ایسے نہیں تھے جس طرح آج کل کے مسلمان ہیں۔ ہم تو عیاشیوں کے اندر ڈوبے ہوئے مسلمان ہیں۔ ہم تو صبح بھی اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، رات کو بھی توڑتے ہیں، تنہائی میں بھی توڑتے ہیں، محافل میں بھی توڑتے ہیں، ہم گھروں کے اندر بھی توڑتے ہیں، اپنی ذات پر بھی اللہ کے جو احکام لاگو ہیں انہیں بھی توڑتے ہیں۔ ہمارا ایمان ان جیسا نہیں، وہ تو ایسے عظیم لوگ تھے، ایسے ایمان والے لوگ تھے، جان دینی ان کے لیے آسان تھی، اللہ کے حکم کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا۔ چنانچہ ابو جہل نے سارے لوگوں کو ابھارا اور کہا کہ تم سب نے تیار ہونا ہے اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے یہاں سے ہم نے روانہ ہونا ہے۔ اور ادھر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام بدر جہاں سے ابو سفیان نے گزرنا تھا، ابو سفیان کو پتہ چلا کہ خطرہ سر پہ ہے، تو لہذا اس راستے کو چھوڑ دیا جائے۔ اس نے اس راستے کو چھوڑا اور ساحلی سمندر کا راستے کا انتخاب کیا جو غیر معروف راستہ تھا، وہ وہاں سے چل پڑا۔ اب جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان نے راستے کا وہ جو ایک راستے کا رخ تھا اس کو چھوڑ دیا، دوسرے راستے کا انتخاب کیا ہے، تو اکثر ساتھیوں نے کہا کہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، وہ بڑا مغرور تھا، بڑا متکبر تھا، اس نے کہا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر انہوں نے سوچا کیوں اس طرح کا جذبہ اس کا اظہار کیوں کیا ہے؟ تو چنانچہ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم نے ہر حال میں جانا ہے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، اور وہاں سے وہ چل پڑے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، اور ان کو غیرت دلانے کے لیے خواتین بھی ساتھ تھیں جو گانے گانے والی تھی اور ان کے جذبات کو بڑھگا رہی تھیں، اور خواتین ساتھ اس وجہ سے بھی تھیں تاکہ مردوں کا جذبہ جو ہے وہ بڑھتا رہے اور پیچھے کی طرف بھاگنے کی سوچے نہ، کیونکہ ساتھ خواتین بھی ہیں، خواتین پھر کیا کہیں گی۔ تو غیرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے خواتین کو بھی ہمراہ لے لیا، اور اسلحہ ان کے پاس جو اس دور میں جنگوں کے اندر اسلحہ چلنے والا تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، گھوڑے کے اندر گھوڑے بھی ان کے پاس موجود تھے،
اور 700 اونٹ بھی ان کے پاس موجود تھے، 100 گھوڑے ان کے پاس موجود تھے، اور ہر ایک کے پاس زرہ بھی تھی، تلوار بھی تھی، ڈھال بھی تھی۔ وہاں سے روانہ ہوئے بڑے جذبے کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ۔ ادھر نبی علیہ السلام کو علم ہوا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ مکہ والے آ رہے، اب تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ دینی امور میں، دنیاوی امور میں مسلمانوں کو چاہیے آپس میں مشورہ کیا کریں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپس کے معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ یہی وجہ ہے ہمارے مبلغین حضرات اعمال کا مشورہ کرتے ہیں، وہ اعمال مختلف اقسام پر ہوتے ہیں، ان کا مشورہ کرتے ہیں، اور وہ اسی کے پیش نظر کہ اللہ پاک نے حکم دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپس کے معاملات میں تم ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ لیا، کیونکہ مشورے میں خیر ہوتی ہے، اور مشورے کے اندر بسا اوقات جو مشورہ لینے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو بتانے والا، مجمع میں بیٹھ کر جو بتانے والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے۔ بلکہ میرے والد محترم بچپن میں جب وہ تعلیم کا حلقہ گھر کے اندر شروع فرمایا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے تھے، 7 سال کے، 6 سال کے، اس طرح کی عمریں تھیں، تو اس وقت بھی وہ مشورہ لیا کرتے تھے۔ ہم کہتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے، ہم سے مشورہ۔ تو والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات بچے کے ذہن میں اللہ پاک وہ بات ڈال دیتے ہیں جو بڑے کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی۔ تو اپنے دنیاوی اور دینی معاملات میں، امور میں مشورہ کیا کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ جب کہیں، جیسا کہیں، ہم اس حکم کو پورا کرنے اور ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حیدر کرار امیر المومنین، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک جسم میں جان ہے تو یہ آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اشارہ فرمائیں تو ہم تیار ہیں جس طرح آپ کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعا دی اور پھر انہیں بٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مشورہ ہے تمہارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار یوں کہنا کہ یہ تو مہاجر صحابہ ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں، مکہ سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے تو میرے ساتھ چلنا ہی چلنا ہے۔ انصار صحابہ کی طرف اشارہ تھا تو فوراً حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں آپ ہماری وجہ سے تو یہ بار بار اشارہ نہیں فرما رہے؟ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہو اور آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے، آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر ہماری سواریوں نے رخ جو ہے سمندر کی طرف کر دیا، خدا کی قسم ہم اپنے سواریوں کا رخ سمندر کی طرف کر دیں گے، لیکن آپ کے حکم کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے، پورا کر کے چھوڑیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے انصار صحابہ میں سے، اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح لوگ نہیں ہیں کہ جس طرح قوم عمالقہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حملہ کرنے کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے مشورہ لیا، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیے، ان سے قتال کیجئے، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے، کہیں بھی ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنا تن من دھن سب کچھ وار دیں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی ہم پیچھے ایک قدم بھی نہیں ہٹیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ انور جو ہے وہ کھل اٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الان، اب بات ہوئی نا۔ جب انصار صحابہ کرام کا جذبہ دیکھا اور ادھر سے مکہ والے بڑے غرور کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ جب وہ مقام بدر پر پہنچے نا،
قصہ مختصر ساری باتیں بیان کرنا یہ مختصر سے وقت میں یہ ممکن نہیں ہے، تو مختصر یہ ہے کہ وہ قافلہ جب مقام بدر تک پہنچا تو انہوں نے کیا کیا، جہاں پر پانی تھا ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ بڑے خوش ہو گئے ظاہر طور پر کہ بھائی اب ہمیں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پانی ہمارے پاس موجود ہے، اور جب پانی موجود ہے تو ہمیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ادھر میرا رب وہ دیکھ رہا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت اٹھ کر اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور دعائیں مانگنا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، اور رو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میری چند سالوں کی محنت ہے، یا اللہ یہ میری ساری جمع پونجی ہے، یہ ساری میری محنت کا نچوڑ ہے، کہ یا اللہ اگر آج ان کا نام و نشان مٹ گیا نا تو اس کے بعد اس دھرتی کے اوپر کوئی بھی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہ گزاری کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسوں کی لڑی جو ہے وہ بہہ رہی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر کے اوپر جو چادر تھی نا وہ سرک جاتی تھی، ایک دفعہ نیچے گر گئی، پھر آپ نے اوپر کی، پھر دوسری مرتبہ گر گئی، تیسری مرتبہ گر گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی طرف آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجیے، آپ اتنا مت روئیے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں ہی فتح سے ہمکنار فرمائیں گے۔ تو چنانچہ مقام بدر پر ان کفار نے پانی کے اوپر قبضہ کر لیا، اور مسلمان جب اس طرف سے آئے تو ریتلی جگہ تھی، جو مٹی والی جگہ ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے نا ظاہری طور پر، اور جہاں ریت ہوتی ہے تو وہاں پر پاؤں رکھنا، پاؤں کا جمنا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کی مدد و نصرت کس طرح فرمائی، بارش کو حکم دیا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب جب بارش برسی نا تو جہاں پر ریت تھی تو وہاں پر وہ ریت بارش کے اندر جم جاتی، اس کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور پانی کا ٹھہرنا بھی وہاں آسان ہو جاتا ہے، اور جہاں مٹی ہوتی ہے بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ بن جاتا ہے۔ تو ان کفار کے ساتھ بھی یہی ہوا، جو خوش ہو رہے تھے اب وہ جو ہے وہ تکلیف کا سامنا انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اور ادھر مسلمان جو ہے اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ شامل حال رہی، اور وہ ریت کے اوپر صحیح معنوں کے اندر وہ جمے رہے، اور پانی بھی انہوں نے جمع کر دیا تھا۔ یہ پہلی مدد و نصرت۔ چنانچہ صبح کا وقت ہوا، میدان سجا، قصہ مختصر، ادھر مسلمان ادھر کفار۔ جب میدان سجا تو کفار کے بڑے بڑے جو سردار تھے، عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ میدان کے اندر نکلے اور کہنے لگے حل میں مبارزین، کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا، کوئی ہے ہم سے ٹکر لینے والا، کوئی ہے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا، کوئی ہے ہم سے لڑنے والا، ہم سے مقابلہ کرنے والا۔ تو انصار صحابہ اکرام میں سے 3 صحابہ اٹھ گئے اور ان کا یا رسول اللہ لبیک لبیک، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جان دینے کے لیے حاضر ہیں۔ میدان میں فوراً آتے ہیں، عتبہ شیبہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم نے نہیں آنا، تم ہمارے ٹکر کے لوگ نہیں ہو، ہمارے ہم پلہ نہیں ہو، ہماری برادری سے نہیں ہو، ہماری ٹکر کے وہ لوگ ہیں جو قریش میں سے ہیں، ہمارے خاندان میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، انہیں بلاؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کے یہ جملے سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا علی، اے علی کھڑے ہو جائیے آپ، اور پھر فرمایا کہ چچا جان حضرت حمزہ، ان سے کہا آپ بھی کھڑے ہو جائیے، حضرت عبیدہ سے آپ نے فرمایا کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیے۔ جب یہ تینوں شیر میدان کے اندر اترتے ہیں، ادھر عتبہ، شیبہ اور ولید نے کہا کہ ہاں اب بات بنی نا، اب یہ ہماری ٹکر کے لوگ ہیں، ہمارے ہم پلہ لوگ ہیں، یہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ وہ میدان میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ داماد ہیں، اور ایسے عظیم بہادر ہیں اور ایسے نڈر ہیں اور ایسے بے باک ہیں جن کا لقب کیا ہے، اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر، شیر خدا جن کا لقب ہے۔ اور ان کی جو ہے وہ ضرب حیدری تلوار کا چلانا بڑا مشہور تھا، یہ تلوار کو مختلف انداز میں چلایا کرتے تھے۔ جب یہ کفار کی جمگٹے کے اندر جب یہ جاتے تھے
تو وہاں سے ارد گرد جتنے بھی کفار ہوتے سر کا سب کا جو ہے قلع خما کرتے اور وہاں سے بخیر و عافیت یہ واپس لوٹا کرتے تھے. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے بڑھتے ہیں, آگے آتے ہیں, مد مقابل عتبہ ان کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں. اور ادھر سے حضرت حمزہ, یہ بھی بڑے جری قسم کے بڑے بہادر, یہ بڑھتے ہیں اور اپنے حریف جو ہے عتبہ شیبہ جو ہے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو بھی نیچے بچھاڑ دیتے ہیں. پھر اس کا بیٹا ولید آگے بڑھتا ہے, حضرت ابو عبیدہ کے اوپر یہ تلوار مارتا ہے اور حضرت ابو عبیدہ کی یہ پنڈلی جو ہے زخمی ہو جاتی ہے. چنانچہ ابو عبیدہ نیچے گر جاتے ہیں. پھر ادھر سے سیدنا علی المرتضی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ساتھی ابو عبیدہ کا بدلہ لیتے ہوئے اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد گمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کفار ان کے حوصلے پست ہو جاتے, اپنے بڑے بڑوں کی جب لاشیں تڑپتے ہوئے جب یہ دیکھ رہے تھے تو اس وقت ان کے حوصلے پست ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور ادھر مسلمانوں کا جذبہ بڑا دیدنی تھا, مسلمان اللہ اکبر نعرے تکبیر لگا کر میدان عمل کے اندر اترا کرتے تھے. چنانچہ گمسان کی لڑائی شروع ہوئی. قصہ مختصر یہ کہ 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے, بڑے سردار مارے گئے اور 70 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا. وہ پہلے تو یہ بات بتانا ہی بھول گیا کہ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کیا تھا. چند گھوڑے 70 کے قریب جو ہے وہ سواریاں تھیں اونٹ کی, اور چند تلواریں, چند گنی چنی زریں تھیں. اور کفار اور ان کی تعداد مسلمانوں کی کیا تھی؟ 313. اور ادھر کفار کی تعداد 1000 تھی. ظاہری طور پر کوئی جوڑ نہیں تھا طاقت کا, مقابلے کا کوئی جوڑ نہیں تھا. لیکن جہاں ایمان کی طاقت ہوتی ہے نا تو وہاں ظاہری طور پر پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھا جائے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, کتنے ہی تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سے لوگوں پر غالب کر دیتا ہے. تو یہاں بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا کفار پر. کس بنا پر؟ جذبہ ایمانی کی وجہ سے, کہ ان کا بھروسہ کامل اللہ کی ذات پر تھا, یقین اللہ کی ذات پر تھا. آج مسلمانوں کے پاس ظاہری اسباب بہت سارے موجود ہیں لیکن وہ ایمان والی وہ کیفیت موجود نہیں. انہوں نے ظاہری مادی چیزوں کے اوپر اپنا یقین رکھنا شروع کر دیا. کہا کہ یہ دنیا کی یہ سپر طاقت ہے, بس اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کر دو, اس کے ساتھ اپنے تعلق ٹوٹنے نہ پائیں, ان سے تعلقات کو خراب نہ کرو. چنانچہ ان کے ساتھ تعلق جوڑنے میں اپنا فخر محسوس کرنا, اور اگر وہ کفار گلے لگا دے تو فخر محسوس کرنا کہ مجھے فلاں نے گلے لگایا, میرے ہاتھ کو اس نے جو ہے پکڑا ہے اور مجھے اپنے سینے سے لگایا, اس پر فخر محسوس کرنا. یہی تو سب سے بڑی پستی کی بات ہے. ہم جتنی محبتوں کا اظہار کر دیں کفار کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, کہ ایمان والوں تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا. یہ بات آپس میں دوستی کریں گے لیکن تمہارے ساتھ کبھی بھی یہ دوستی نہیں کریں گے. آج دیکھیے نا پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے کفار متحد ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے, اور ہم مسلمان ان کفار کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, ان کو اپنا رہبر اور رہنما بناتے ہیں. بس ان سے تعلقات بہتر بنانا چاہیے. اور ادھر دیکھیے 313 کی تعداد میں نہتے ہیں, اسلحہ ان کے پاس موجود نہیں ہے, ظاہری اسباب ان کے پاس موجود نہیں ہے لڑنے کے, لیکن جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ایمان کے جذبے کو دیکھا نا تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کی مدد و نصرت کے لیے بھیج دیے. اور مدد و نصرت کے لیے پہلے 3000, پھر اس کے بعد 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا من عند اللہ العزیز الحکیم. اور فرمایا کہ یہ تمہارے اطمینان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ویسے بھی فتح سے تمہیں ہمکنار کرنا تھا, کیونکہ تمہارا جذبہ ایمانی وہ موجود تھا اور تمہارا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر کامل تھا. فتح تو تمہیں ہی نصیب کروانی تھی, فتح تمہارے مقدر بننا تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر تمہارے جذبات کو بڑھانے کے لیے آسمان سے تمہاری مدد و نصرت کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا.
اور صحابہ عرض کرتے ہیں نا، بعض صحابہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی کافر کی گردن کے اوپر یہ تلوار باندھتے تھے نا، ابھی تلوار نیچے نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے ان کا سر جو ہے دھڑ سے الگ ہوتا تھا۔ یہ اللہ کی مدد و نصرت تھی نا۔ پھر اب صحابہ بھی حیران ہوئے، یہ کیا ماجرا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، مار ہم نہیں رہے، وہ گر رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد و نصرت۔ یہ عظیم معرکہ جو ہے یہ 17 رمضان المبارک کو یہ پیش آیا، یہ کل کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا۔ وقت کیا ہو گیا جی 35۔ مختصراً اعتکاف کے متعلق بھی بات بتا، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر کہ جذبہ ایمانی سے مسلمان سرشار تھے، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت سے ٹکرانے کی ہمت بھی دی اور فتح سے ہمکنار بھی فرمایا۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ آج بھی مسلمانوں کا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر کامل ہو جائے اور مسلمانوں کا یقین مادیات سے ہٹ جائے، دنیا کی ظاہری طاقتوں سے ہٹ جائے، وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا والی طاقت کے اوپر یقین آ جائے، تو خدا کی قسم آج بھی مسلمان پوری دنیا پر اور پوری دنیا کے کافروں پر غالب ہوتے ہوئے نظر آ جائیں۔ لیکن دیکھیے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، لیکن آج کفار کی تعداد جو ہم سے تھوڑی ہے، پھر بھی وہ ہمارے اوپر وہ اس طریقے سے اس انداز میں حملہ آور ہو رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو چھپنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے جذبہ ایمانی کو، اپنے یعنی دل کو جذبہ ایمانی سے سرشار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ آج بھی مسلمان پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کریں کفار کے اوپر، اور یہی کفار جو ہے یہ جزیہ اور ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائیں، لیکن آج ہم جو ہیں اپنی مجبوری اور اپنا کاسا اپنے دامن کو ان کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں اور ان سے خیرات اور بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہ ایمان کی پستی کی دلیل ہے۔ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب الجلال ہم سب کو پھر سے وہی جذبہ ایمانی نصیب فرمائے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ تو اعتکاف کے متعلق مختصراً سمجھ لیجیے کہ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ رکنا اور جمنا، اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے کہ مخصوص ایام میں مسجد کے اندر عبادت کی نیت سے بیٹھنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور یہ اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے سب سے پہلی شرط ہے وہ مومن ہونا، ایمان کا ہونا، کیونکہ بغیر ایمان کے وہ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عاقل ہونا، مجنون کے اوپر اعتکاف کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ مجنون مرفوع القلم ہے، وہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہے۔ تو عاقل ہونا، بالغ ہونا، روزے دار ہونا، کیونکہ نابالغ کے اوپر بھی یہ اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، اور بغیر روزے کے جو ہے مسنون اعتکاف بھی وہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا کہ روزے دار اور عاقل بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ اور پھر اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف مسنون ہے اور ایک اعتکاف واجب ہے اور ایک نفل ہے۔ اعتکاف نفل یہ آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے رمضان کی بھی قید نہیں ہے، اس کے لیے دن رات کی بھی قید نہیں ہے، یہ چند لمحوں کے لیے بھی آپ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں۔ بلکہ محدثین کرام فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اعتکاف کی نیت کریں۔ یہ نفلی اعتکاف ہے، یہ ایک لمحے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، دن رات کا بھی ہو سکتا ہے، پورے سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اعتکاف واجب، کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اب یہ اعتکاف اس پر واجب ہے، واجب تو نہیں تھی لیکن خود اپنے اوپر اس نے لازم قرار دے دیے، تو اب جو اس نے منت مان لی ہے تو اب اس کا اعتکاف کرنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ تو جتنے دن کی اس نے اعتکاف کی نیت کی ہوگی اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ اور ایک مسنون اعتکاف ہے، وہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وہ مسجد کے اندر وہ تمام شرائط کے ساتھ بیٹھنا، نیت کرتے ہوئے 10 دن گزارنا، یہ مسنون جو ہے یہ اعتکاف ہے۔ اور اس کے متعلق فرمایا کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر ہمیشگی فرمائی ہے، مواظبت فرمائی ہے، آپ نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، اور 1 سال سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں سے اگر چند آدمی، 1 آدھ آدمی مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو پورے محلے سے یہ ذمہ ساقط ہو جائے گا، سب کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ
اگر اس پورے محلے کے اندر، پورے اس گاؤں کے اندر کوئی ایک آدمی بھی نہ بیٹھا تو پھر سارے کے سارے گناہگار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے محلے کی مسجد کے اندر ایک آدھ آدمی بھی بیٹھ جائے تو یہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے مختصراً وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اس کا ثواب اس کو اتنا ملے گا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق اللہ تعالیٰ اس کو آڑ بنا دے گا، فاصلہ بنا دے گا، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا۔ اور یہ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے۔ پھر جو 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر لے تو اس کی فضیلت کتنی ہوگی؟ 10 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 30 بنتا ہے۔ تو 30 خندقیں ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اس کو آڑ بنا دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم سے دور ہوگا، جنت کے قریب ہوگا، یعنی جنت میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ جو اعتکاف کی نیت سے، سنت اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے مسجد کے اندر بیٹھے گا اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جو اعتکاف کے متعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مسنون اعتکاف کیا، یعنی آخری عشرہ رمضان میں وہ اعتکاف میں شخص بیٹھ گیا تو فرمایا کہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، 2 حج اور 2 عمرے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ حج کرنے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرنے پڑتے، عمرے کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے اعتکاف کر لیا اس کو حج عمرے کا ثواب مل گیا، اب حج عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فرض ہے حج و عمرہ صاحب استطاعت پر وہ ہمیشہ رہے گا جب تک کہ وہ ادا نہیں کرے گا۔ یہاں اجر و ثواب کی بات ہو رہی ہے کہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرمائیں گے جتنا کہ 2 عمرے کا ثواب ہے اور 2 حج کا ثواب ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ تو یہ چند دن ہے، چند روزہ ہے، یہ ایک عشرہ ہے، تو اس میں نیت کر لیں کہ میں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ پھر اعتکاف کے اندر جو کرنے کے کام ہیں، نہ کرنے کے کام ہیں، اعتکاف میں کی حالت میں بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ ضرورت کیا ہے؟ وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، غسل جنابت کرنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں اور باقی اس کے علاوہ عام طور پر جو انسان کے معمولات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر معمولات کے کیے ہوئے ان کو ثواب یہاں بیٹھے بیٹھے عطا فرماتے ہیں۔ مثلا عام دنوں میں بندہ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، جنازے میں شامل ہوتا ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اب اعتکاف کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ بغیر جائے ہوئے بھی اس کو ان تمام چیزوں کے کرنے کا ثواب یا مفت میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے پھر اس کے مسائل بھی ہیں کاہے بکاہے، آپ پوچھتے بھی رہتے ہیں، آپ کو بتاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو کون ساتھی جو ہے اس کی نیت کرتا ہے اعتکاف کے لیے؟ اعتکاف کی کون نیت کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بھائی حاضر بھی ہے، چچا رفیق صاحب ہے، ماشاءاللہ بھائی سفیان ہے، یہ 3 ساتھی ہے، ایک اور پیچھے وہ کون ہے بچہ؟ اچھا ماشاءاللہ۔ تو بچے نفلی اعتکاف کے لیے آپ اگر جو بچوں کا جذبہ ہوتا ہے نا اس کو 27ویں تاریخ کو یا کسی طاق رات میں مسجد کے اندر وہ آ جائیں تو وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ جو قریب البلوغ بچے ہوں، جو مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والے نہ ہوں، جو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور جن کو مسجد کے آداب کا پتہ ہو، وہ ایک آدھ رات کے لیے 2-3 دنوں کے لیے وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں نفلی اعتکاف کے اندر۔ اور اسی طریقے سے جب اعتکاف کی آپ نے نیت کر لی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، پورے امت مسلمہ کو جو اس وقت مسلمانوں کی حالت بڑی عجیب و غریب ہے، ان کو دعاؤں کے اندر یاد رکھنا ہے۔ آپ تمام روزے دار افراد، آپ سبھی جو ہیں اللہ کے نزدیک بڑے مکرم ہیں، آپ کی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ روزے دار کے جو منہ سے جو بدبو ہے جو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے، مشک و عنبر سے زیادہ بڑھ کے پسند ہے۔ تو آپ صبح کے وقت، سحری کے وقت بھی آپ دعائیں کریں، افطاری کے وقت بھی دعائیں کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ان کے حال پر رحم فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ متحد اور متفق فرمائے اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔